السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی اپڈیٹ اردو شکچھک بحالی، جانتے ہیں کہ ابھی اردو شکچھک بحالی کو لے کر کافی بڑی اپڈیٹ آئی ہوئی ہے اور اردو شکچھکوں کی بحالی بھی ہو رہی ہے۔ تو 80,000 جو اردو شکچھکوں کی بحالی ہوگی، اور اس سے پہلے میں نے کئی ویڈیو میں بتایا ہے کہ مدرسہ بورڈ کے جو پورو چیئرمین ہیں عبدالقیوم انصاری صاحب نے بھی اس بات کو لے کر مانگ کی تھی کہ ہر اسکول میں ایک ایک اردو ٹیچر کی بحالی ہونی چاہیے۔ تو اس کو لے کر انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بھی بہار کے اندر 80,000 ایسے اسکول ہیں جہاں پر اس طرح اردو ٹیچروں کی بحالی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر اردو شکچھک بننا چاہتے ہیں تو کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو تیار رکھنا ہوگا، تمام جانکاری انہوں نے اس کے اندر بتائی ہے۔ تو کیا ہے پوری اپڈیٹ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو بہار مدرسہ بورڈ سے ریلیٹڈ، خاص طور پر ویکنسی سے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹ آتی ہے، جو بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے، تو میں آپ کو اس یوٹیوب چینل کے اوپر سب سے پہلے دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ BPSC پرائمری اردو ٹیچر کے لیے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ دیکھیے، انہوں نے ایک بہت بڑی بات اور انہوں نے بہت ہی اہم بات کہی ہے کہ کیا کیا ڈاکومنٹس تیار رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، عبدالقیوم انصاری سیکریٹری انجمن ترقی اردو بہار نے ایک پریس بیان جاری کر کے ان طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کی ہے جنہوں نے BPSC کے ذریعے لیے گئے پرائمری ٹیچر کے امتحان میں جنرل سبجیکٹ میں 1837 اور اردو میں 1320 امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے۔ جناب انصاری نے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں طلباء و طالبات کامیابی حاصل کر کے روزگار سے جڑ گئے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ آنے والے مقابلہ جاتی امتحانات میں بھی اردو سے جو لوگ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہوئے ہیں وہ لوگ ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ میں آن لائن داخلہ کے لیے فارم بھریں اور ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ میں داخلہ لیں اور اس کے بعد ٹیٹ اور سی ٹیٹ پاس کریں تاکہ وہ لوگ پرائمری، مڈل، سیکنڈری اور انٹر اسکولوں میں اساتذہ کے اہل بن سکیں اور روزگار سے جڑ سکیں۔ ساتھ ہی دیکھیے، انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی گئی کہ جو لوگ ابھی تک سرکاری ٹیچر بننے کے اچھک ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم سرکاری ٹیچر بنیں، انہوں نے یہ صلاح دی ہے کہ وہ لوگ ڈی ایل ایڈ یا بی ایڈ ضرور کر لیں۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈی ایل ایڈ کب ہوتا ہے اور بی ایڈ کب ہوتا ہے۔ اگر آپ پرائمری ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے انٹر پاس کر لیا ہے تو آپ کے پاس انٹر پاس ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ ڈی ایل ایڈ کر پائیں۔ ڈی ایل ایڈ کرنے کے بعد آپ کو سی ٹیٹ کوالیفائی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اب بہار کے اندر ابھی جانتے ہیں کہ سی ٹیٹ کے بعد بھی ایک BPSC کا ایگزام لیا جا رہا ہے تاکہ اس کے اندر لوگ شکچھک بن رہے ہیں، تو آپ کو پھر BPSC کا ایگزام بھی دینا ہوگا۔ یہ بات کی چیز ہے، اگر آپ سی ٹیٹ پاس کر جاتے ہیں تو آپ ایک پرائمری ٹیچر بننے کے ایک ایلیجبل ہو جائیں گے، آپ کے اندر یہ اہلیت ہو جائے گی کہ آپ ایک پرائمری ٹیچر اسکول میں 1 to 5 تک پڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ صلاح دی ہے کہ اگر آپ نے یہ تمام چیزیں کر لی ہے، اگر آپ نے ڈی ایل ایڈ یا بی ایڈ آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو آپ ضرور ڈی ایل ایڈ یا بی ایڈ ضرور کر لیں تاکہ آپ کے لیے آگے کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو سکے، اور ساتھ ہی دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے بھی تیار کریں تاکہ روزگار سے جڑ کر اپنے معیشت کو درست کر سکیں۔ ہندوستان سطح پر مسلمانوں کی آبادی 18% ہے، جبکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی تعداد اور ملازمت میں 3% ہے اور آرمی میں 1% ہے۔ تعلیمی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی تعداد 4% ہے۔ ایسی صورتحال میں مسلم آبادی کو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ تعلیمی اعتبار سے دیگر برادریوں سے مقابلہ کر سکے اور ساتھ ہی روزی روزگار میں اپنی حصہ داری بڑھا سکے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ تعلیم، جس سے مسلمانوں کی معیشت درست کی جا سکتی ہے، اور ابھی اردو، فارسی اور عربی پڑھنے والے طلباء و طالبات کے لیے سنہری موقع ہے کہ بشرطے کہ وہ
कंप्यूटर माहौल पैदा करें और मेहनत करके कंपटीशन में अच्छे नंबरात लाकर मुलाजमत पा सकें। इन्होंने एक अच्छा मशवरा दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड बीएड ज़रूर कर लें, ताकि आप आगे के लिए एक एलिजिबल हो जाएं, ताकि आप भी इन तमाम इम्तिहान के अंदर शरीक हो सके। इन्होंने एक तमाम मुसलमानों से अपील की है कि मुसलमान तालीम के एतबार से बहुत पीछे है, तो मुसलमानों को चाहिए कि तालीम के अंदर ज़्यादा तवज्जो दें और सरकारी मुलाजमत में वो ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होकर वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर शामिल होकर उसके अंदर मुलाजमत को हासिल कर सके। इन्होंने ये तमाम बातें इन्होंने एक बहैसियत मुसलमान होने की इन्होंने ये बताई है। तो ये तो आपने अगर अभी तक डीएलएड या बीएड नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें। मैंने डीएलएड बीएड के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने इससे पहले बनाई है, वहाँ पर आप ज़रूर देख लें कि डीएड और बीएड ये सब आप कब कर सकते हैं, और ये तमाम जानकारी आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है। तो आप वहाँ पर ज़रूर जाकर सुन सकते हैं कि क्या क्या बातें उसके अंदर बताई गई। तो ये एक अच्छी ख़बर है। इन्होंने भी मांग की है कि इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाया है, उसके अंदर इन्होंने ख़ुद कहा था कि उर्दू टीचरों की और बहाली होनी चाहिए। देखते हैं कि और सरकार उर्दू टीचरों की, क्योंकि सेकंड जो बीपीएससी की जो बहाली उसके अंदर काफ़ी उर्दू शिक्षकों की कम बहाली हुई। हो सकता है कि पहले फेस में ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है दूसरे फेस में कम बहाली हुई, लेकिन उर्दू टीचरों की बहाली होती रहेगी। लोग भी इसके साथ लगे हुए हैं और हर आदमी चाहते हैं कि रोज़गार अच्छा मिले और वो भी नौकरी हासिल करके अपनी माइशत को और अपनी ज़िंदगी को अच्छा संवार सके। तो ये कुछ अहम अपडेट आ रही थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।